تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مومن مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، معاونین عزاداری کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا واقتدانا اعنی العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ بلندر صلوات۔ میرے محترم سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورى کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان امت والوں کو کہہ دیں کہ اجر رسالت کے طور پر آپ سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھیں۔ تو مودت اہل بیت قرآن کی نگاہ میں واجب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور ان کی محبت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج جو بیان کرنا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ منصب جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا، ایک عظمت، ایک مقام، ایک فضیلت، وہ اپنی مقام پر، ایک وہ منصب، وہ ذمہ داری جو پروردگار عالم نے اہل بیت کو عطا کی ہے، اور وہ بنیادی ذمہ داری، اس ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو ہادی بنا کے بھیجا۔ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے ذمہ لی، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے، اور اس ذمہ داری کو اس ذات نے ادا کیسے کیا کہ وہ عظیم ہستیاں منتخب کی، محمد اور آل محمد جیسی عظیم ہستیوں کو اس ذات نے منتخب کیا کہ جن کی ذمہ لگایا اس کائنات کے اور اس کائنات میں رہنے والے بشر کی ہدایت کی ذمہ داری آل محمد کو عطا کی۔
اور اس ذمہ داری کے حوالے سے قرآن مجید میں آیت مجیدہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ حکم ہم کو عطا کیا پروردگار نے کہ 3 اطاعتیں تم پر واجب ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت اور تیسری صاحبان امر کی اطاعت۔ اب مذہب اہل بیت کے نزدیک صاحبان امر کون ہیں؟ ہمارے نزدیک ہر بندہ صاحب امر نہیں بن سکتا، ہر حاکم صاحب امر نہیں بن سکتا، ہر سلطان صاحب امر نہیں بن سکتا، ہر وزیر اعظم و صدر صاحب امر نہیں بن سکتا۔ صاحب امر وہی ہوتا ہے جس کو اللہ صاحب امر بنا کے بھیجتا ہے۔ اسی لیے پروردگار جن کو ولایت عطا کرے وہ صاحب امر بن جاتا ہے، اور ولایت کی ذمہ داری پروردگار ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے لوگو یاد رکھ لینا اس کائنات میں تمہارے 3 ولی ہیں، یا اللہ تیرا ولی ہے، یا اللہ کا رسول تیرا ولی ہے، یا وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو یہ 3 ولی ہیں، اور عظیم ولایت اہل بیت ہے۔ یہ وہ ولایت اہل بیت ہے کہ جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا دین کو تکمیل کی سند نہیں ملی۔ قرآن میں ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا دیجئے۔ حکم کیا ہے کہ اے رسول، یا ایھا الرسول۔ اب قرآن مجید میں آپ باقی مقامات پر دیکھیں اور مشاہدہ کریں کہ پروردگار عالم نے جہاں پر بھی اپنے حبیب کو بلایا، خطاب کیا، بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے پیارے القابات میں القابات کے ساتھ یاد کیا۔ کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا طٰہٰ۔ مختلف القابات سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خوبصورت انداز میں یاد کیا، لیکن یہ آیت مجیدہ کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں پروردگار نے اور القاب سے یاد نہیں کیا بلکہ پاک پیغمبر کو ان کا منصب یاد دلایا۔ کہا یا ایھا الرسول، اے رسول تمہارا کام ہے پہنچانا، بلغ ما انزل الیک۔ اب جو آپ کی طرف یہ آیت، یہ حکم نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ عظیم کام، ایسی ذمہ داری کہ اگر یہ نہ پہنچا گویا کہ آپ نے رسالت کوئی کام۔ اچھا یہ کب نازل ہوا؟ کہ جب پاک پیغمبر آخری حج کر کے آ رہے ہیں، 10 ہجری کا حج، یعنی پاک پیغمبر اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، توحید کا پیغام پہنچا چکے، پروردگار کی معرفت لوگوں کو کروا چکے۔ وہ رسول کے جو اس وقت تک لوگوں کو رسالت کا تعارف کروا چکے، لوگوں کو واجبات و محرمات کے بارے میں بتا چکے، لوگوں کو بتا چکے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اخلاق کیا ہے، برا اخلاق کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی سیرت سے، اپنی زبان سے، اپنے ہر انداز سے
لوگوں کی تربیت کر چکے، لیکن اب جو آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو اب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، یہ آخری ایک پیغام رہ گیا، اس کو تو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ پہنچا تو گویا کہ آپ نے جو پوری زندگی 23 سال جو بعثت کا عرصہ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچایا وہ بالکل ضائع ہو جائے گا اگر یہ نہ پہنچا۔ اگر یہ نہ پہنچا آخری حکم تو گویا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جو آ رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ میزان کے ایک پلڑے میں پورا دین رکھ دیں اور میزان کے دوسرے پلڑے میں وہ حکم رکھ دیں تو یہ ایک حکم پورے دین پر بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ یہ نہ پہنچا تو گویا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ نہ پہنچا گویا کہ آپ نے توحید بھی نہیں پہنچائی، یہ نہ پہنچا گویا کہ آپ نے رسالت بھی نہیں پہنچائی، یہ نہ پہنچا گویا کہ آپ نے دین کا کوئی حکم کسی انداز میں بھی نہیں پہنچایا۔ یہ اتنا عظیم حکم ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے روح کا تعلق جسم سے ہے کہ اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم مردہ، اور اگر یہ حکم دین سے نکال دیا جائے تو پورا کا پورا دین بے فائدہ۔ پتہ چلے کہ وہ کون سا حکم ہے جب پاک پیغمبر آخری حج کر کے میدان غدیر میں پہنچے، اور میدان غدیر میں پہنچنے کے وقت وہ چوراہا کہ جہاں سے مسلمان حاجی مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی مصر کی طرف، کوئی یمن کی طرف، کوئی شام کی طرف، کوئی عراق کی طرف، اس چوراہے پر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جو آگے چلے گئے ان کو پیغاموں کے ساتھ واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، تمام کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، پلانوں کا منبر بنایا، پلانوں کے منبر پر علی ابن ابی طالب کو بلایا، دست علی کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حکم دیا کہ جس کا میں مولا میرا بھائی علی مولا، جس کا میں آقا اس کا میرا بھائی علی آقا۔ میں کہتا ہوں کہ بعض برادران کہتے ہیں یہ فقط شیعہ کے نزدیک حدیث صحیح نہیں بلکہ اہل سنت برادران کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے، فقط اختلاف مولا کے فرق میں ہے، مولا کے لفظ میں ہے کہ مولا سے مراد وہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، آقا ہے، کہ پاک پیغمبر نے یہ فرق دین کو پہنچایا نہیں، لیکن جیسے ہی مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ادھر میدان غدیر میں پلانوں کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان اللہ کے رسول نے کر دیا، ادھر سے پروردگار نے آیت مجیدہ نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم اس دین سے راضی ہوئے جس دین میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک ولایت کا اعلان نہیں تھا اس وقت تک دین نامکمل تھا، دین میں تکمیل نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ولایت وہ عظیم ذمہ داری ہے اور وہ عظیم حکم ہے کہ اگر دین سے نکال دیا جائے تو پھر دین بے فائدہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں، رسالت کا کوئی فائدہ نہیں باقی۔ اس لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ کہا وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے؟ پہلی نماز، توجہ میری طرف، پہلی نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسری حج ہے، چوتھی زکوٰۃ ہے اور 5ویں ولایت ہے۔ پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج، چوتھی زکوٰۃ اور 5ویں ولایت، ان 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔
اور بنیاد کمزور ہوتی گئی تو اسلام بھی کمزور ہو جائے گا، دین بھی کمزور ہو جائے گا۔ اب ان 5 چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی کمزور ہوگی تو دین کمزور ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دین کمزور ہو جائے گا، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو چونکہ بنیاد کا ایک رکن کمزور ہے، تو پھر بندہ اچھی سے اچھی اینٹ لے کے آئے، اچھا سیمنٹ لے کے آئے، اچھی سے اچھی بجری لے کے آئے، لیکن اگر اس میں ایک خاص چیز جو مثلا سریہ بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے وہ نہ ڈالا گیا تو پھر وہ بنیاد کمزور رہ جائے گی۔ اسی طرح اسلام کی عمارت 5 چیزوں میں سے اگر ایک چیز رہ گئی تو پھر بنیاد بھی کمزور رہ جائے گی۔ کہا کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی اسلام کی عمارت کمزور، ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، اس کی اسلام کی بنیاد بھی کمزور، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، حج واجب ہے حج نہیں کرتا، اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، گندم نصاب کی حد تک پہنچ چکی ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کہا اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اس کے پاس ولایت اہل بیت نہیں ہے تو اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن اگر اس کے پاس ولایت اہل بیت نہیں ہے تو اس کا دین نامکمل ہے۔ اب پوچھا کسی صحابی نے، راوی نے اسی مقام پر، مولا ما یا افضلہن، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ولایت ساری تو عبادات ہے، ساری کی ساری واجب ہے، لیکن بتائیے تو صحیح ان میں سے کوئی ایک دوسری سے افضل تو ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، الولایت افضلہن، ہم اہل بیت کی ولایت ان تمام عبادات سے افضل ہے، ولایت نماز سے افضل، ولایت روزے سے افضل، ولایت حج سے افضل، ولایت زکوٰۃ سے افضل۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کیوں؟ مولا سے سوال کیا مولا افضل کیوں ہے؟ لماذا؟ مولا فرماتے ہیں لأنہا مفتاحہن، کیونکہ ہم اہل بیت کی ولایت ان تمام عبادات کی قبولیت کی چابی ہے۔ ولایت نہیں ہے نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، اور کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ولایت کے بغیر دین نامکمل، یہاں تک آپ کو پہنچا دیا میں نے۔ ولایت کے بغیر، بھائی ولایت کا موضوع اس لیے چھیڑا کہ لوگ اس کو حقیقی حصے کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی ولایت کیا ہے۔ ولایت وہ عظیم ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ نہیں تو دین نہیں، یہ نہیں تو توحید نہیں، یہ نہیں تو رسالت نہیں، یہ نہیں تو عبادت نہیں، یہ نہیں تو عمل نہیں۔ پورا عمل اس ولایت کی بنیاد پر کھڑا ہے، اور یہ مرکزی دین کا مرکزی نقطہ ہے، یہ دین کا مرکزی محور ہے۔ پورا دین اسی ولایت کے گرد گھومتا ہے۔ ولایت وہ بنیادی حیثیت ہے کہ جس کے بغیر عقیدہ توحید بھی نامکمل ہے۔ اس کے لیے میرے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل، دونوں روایات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ آتا ہوں، امام ابا میرے سر پر ہے، تو میں جو چیز آپ کو کہوں گا تو صدری علم نہیں ہے کہ بھائی ادھر سے رٹایا کہیں سے سنا اور آپ کو سنا دیا، نہ، ایک ایتھینٹک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ جو سنیں اس کو اگر کہیں شک ہو تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، حوالہ بھی میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ جو کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا۔ پاک پیغمبر نے ایک محفل میں، اپنے اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے، پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب میں کہا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ افلح، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو بھی توحید کا قائل ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو بھی توحید کا ایک کلمہ پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اصحاب کا مجمع تھا، ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ جو بھی کہے وہ کامیاب ہے۔ اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں، ہر وہ بندہ جو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو وہ کامیاب نہیں۔ اسی محفل میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب موجود تھے، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اگر یہ جملہ علی ابن ابی طالب اور اس کے شیعہ کہیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور دلیل، جب امام رضا علیہ السلام کو
ایک اور فرمایا جب مدینہ سے امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا نا، کس کی طرف؟ طوس کی طرف۔ طوس جسے آج مشہد ہے، جہاں امام رضا علیہ السلام کے مزار مبارک بھی ہے، مشہد مقدس۔ جب بلایا تو راستے پر ایک مقام آیا جس مقام کو نشاپور کہتے ہیں۔ امام رضا آ رہے ہیں، لوگوں کو پیغام مل چکا، نشاپور والوں کو پتہ چلا، ہر علاقے میں خبر پھیلی ہوئی، پیغام ملا ہوا کہ فرزند رسول اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ وقت کا امام یہاں سے گزر رہا ہے تو ہر کوئی شدت محبت زیارت میں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ دعا پروردگار عالم ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ پتہ چل گیا جی کہ فرزند رسول نشاپور سے گزر رہے ہیں۔ بڑے بڑے فقہاء، علماء، محدثین اکٹھے ہو گئے۔ اب کیونکہ علم کی طرفدار تھے، علم کے تشنہ تھے، پیاسے تھے، ہاتھوں میں کاغذ اور قلم اٹھایا ہوا ہے، امام کے انتظار میں ہیں۔ امام پہنچے، تمام نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، عماری کا پردہ ہٹایا، زیارت ہو گئی۔ اب امام آگے بڑھنے لگے ہیں۔ جیسے آگے بڑھنے لگے ہیں نا، سب نے درخواست دی، کہا فرزند رسول ہم آپ سے آپ کی جد کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی مقدس زبان سے، حالانکہ حدیثیں تو ان کے پاس تھی اور حدیث سے وہ محدثین تھیں، ہزارہا لاکھا ان کے پاس حدیثیں موجود تھیں، لیکن چونکہ مبارک زبان سے سننا چاہتے تھے، امام رضا سے فرمایا کہ مولا کوئی اپنے جد کی حدیث سنا دے۔ تو اب امام نے حدیث سنانا شروع کی۔ امام فرماتے ہیں پہلے راویوں کو بیان کیا، حدیث سنانے سے پہلے راویوں کو بیان کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جو امام نے راوی بیان کیے وہ کوئی عام راوی نہیں تھے، وہ سارے کے سارے معصوم راوی تھے۔ دیکھیں نا، راوی ہوتے کیا ہیں؟ راوی کیا ہوتے ہیں؟ راوی ہوتے ہیں روایت کرنے والے۔ مثلا حدیث کی کتابوں میں جو روایت آتی ہے نا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ شیخ قلینی نے لکھا، اصول کافی کے جو مصنف شیخ قلینی ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ سلسلہ چلتا ہوا معصوم امام تک پہنچ جاتا ہے، امام معصوم تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں امام معصوم سے سنا۔ اس تمام راویوں کے سلسلے کو سلسلۃ السند کہتے ہیں، اور جب بھی فقہاء اور علماء کوئی مسائل شریعہ کا استنباط کرنا چاہتے ہیں نا، تو آنکھیں بند کر کے کوئی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ مطلب کہے کہ نا، اسی طرح آپ کے سامنے بھی کوئی حدیث معصوم کی حدیث پیش ہو نا، تو آنکھیں بند کر کے پیش اس کو قبول نہیں کر لینی چاہیے کہ فلاں نے کہا کہ فلاں امام نے یہ فرمایا۔ یا نوجوانوں کے لیے کہ آج کل فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ کے سامنے کوئی حدیث آ گئی تو بھئی جناب فلاں امام نے یہ فرمایا، نہ میرے بھائی آنکھیں بند کر کے اس حدیث پر یقین کر نہیں لینا، بلکہ اس سلسلۃ السند کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا سارے کے سارے راوی سچے ہیں یا ان میں سے ایسا کوئی جھوٹا تھا کہ جس نے غلط امام کی طرف نسبت دی ہے۔ ہر دور کے اندر دشمنان دین رہے کہ جنہوں نے روایتوں کو گھڑ کر ائمہ اہل بیت اور معصومین اور پاک پیغمبر کی طرف غلط نسبتیں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر روایت کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا کرنا۔ اب امام علیہ السلام نے روایت اور حدیث کو بیان کرنے سے پہلے سلسلۃ السند کو بیان کیا، اور وہ عام سلسلۃ السند نہیں تھا کہ جس پر تحقیق کی ضرورت ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سارے سلسلے میں معصوم امام تھے۔ امام کاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا، امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام کاظم سے سنا، امام کاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام صادق سے سنا، امام صادق نے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے امام حسین سے، اور امام حسین نے امیر کائنات سے، اور امیر کائنات نے پاک پیغمبر سے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا، جبرائیل امین نے آ کر مجھے خبر دی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سارے کے سارے اس راوی میں سارے کے سارے راوی معصوم ہیں۔ کیوں؟ پاک پیغمبر نے جناب جبرائیل کو بتایا، جناب جبرائیل نے پاک پیغمبر کو بتایا،
پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو، جبرائیل نے پاک پیغمبر کو، پاک پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو، علی نے امام حسین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو، امام محمد باقر نے امام جعفر صادق کو، اور امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم کو، اور امام موسیٰ کاظم نے امام رضا کو۔ یہ سارے کے سارے راوی معصوم راوی ہیں اور مقدس ہستیاں ہیں، ان کے نام اتنے مقدس ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ پورا کا پورا سلسلۃ السند کو کسی ایسے مریض پر پھونک دیا جائے کہ جس مرض کی کوئی دوا نہ ہو، یہ اس سند کی صدقے میں وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اس سند کے صدقے میں، یعنی یہ اتنی سند عظیم سند ہے کہ فقط ان کے نام لے کر کسی مریض پر پھونک دیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ قلعہ توحید ہے۔ ومن دخل حصنی، جو بھی میرے اس قلعہ میں داخل ہو جائے گا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ حقیقت میں روایت کیا ہے کہ پروردگار نے کہا کہ توحید میرا قلعہ، جو توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ قلعہ توحید میں داخل ہو جائے، بے شرطہا و شروطہا، کہا قلعہ توحید میں داخلے کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہا قلعہ توحید میں داخلے کی شرائط میں سے ایک شرط ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اگر ولایت ہوگی تو توحید قبول، اگر ولایت ہوگی تو عبادت قبول، اگر ولایت ہوگی تو دین مکمل، اگر ولایت نہیں ہوگی تو عقیدہ توحید بھی قبول نہیں، دین بھی مکمل نہیں، عبادت بھی قبول نہیں۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی بنیادی شرط ولایت، اس کے بغیر پروردگار نے دین کو پسند نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ ولایت وہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ ولایت کا کام کیا ہے؟ اگر ولایت نہ ہو تو دین قابل عمل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ولایت کیسے اس کے بغیر دین نامکمل ہے؟ اب سمجھیے گا، دیکھیں جب بھی کوئی کمپنی کو پروڈکٹ بناتی ہے نا، اپنی کوئی چیز بنا کے مارکیٹ میں بھیجتی ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی وہ کمپنی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں نا، مثلا LED کوئی خرید کے لے آیا، سکرین خرید کے لے آیا، اس ڈبے کو کھولتے ہیں، اس کے آس پاس اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے، سفید قسم کا وہ فوم لگایا گیا ہوتا ہے کہ کہیں گرے تو ٹوٹے نہیں۔ کمپنی چاہتی ہے کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے یہ ہمارے کسٹمر تک، ہمارے خریدار تک، گھر تک صحیح اور سلامت پہنچ جائے، کوئی نقصان کیے بغیر یہ اپنے گھر تک پہنچا لے، کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہماری ٹوٹے گی بھی نہیں اور محفوظ طریقے سے گھر تک پہنچ جائے گا۔ ایک اور چیز آپ کو مثال دیتا چلوں، خصوصاً یہ ہمارے نوجوان طبقہ اس سے واقف ہوگا کہ جو کمپیوٹر کی دنیا سے واقف ہیں، کہ کمپیوٹر بنایا گیا تو اس کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر بنایا گیا، ونڈوز بنائی گئی۔ اب ونڈوز جب چلائی جاتی ہے اور جب آن لائن انٹرنیٹ پر چلائی جاتی ہے نا، تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اس پر وائرس حملہ آور ہوگا۔ وائرس حملہ آور ہوگا تو ونڈوز کو چلنے سے روک دے گا، کمپیوٹر کو چلنے سے روک دے گا۔ اس لیے جب بھی کمپنی کوئی سافٹ ویئر بناتی ہے تو اس سافٹ ویئر کا اینٹی وائرس بھی بناتی ہے کہ کہیں کوئی وائرس آ کر حملہ آور ہو کے اس کو چلنے سے روک نہ دے، اس کو کام سے روک نہ دے۔ اسی لیے اس وقت تک کوئی کمپنی اپنی ونڈوز کو مارکیٹ میں نہیں بھیجتی جب تک کہ اس کا اینٹی وائرس بنا نہ لے۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے ایک عظیم سافٹ ویئر قرآن کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں ہم تک بھیجا تھا، اور خطرہ تھا کہ ہر دور میں چونکہ دشمنان دین کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، ہر دور میں دین کو بدلتے رہے ہیں۔ تورات نازل ہوئی، دشمن نے بدل دی، انجیل نازل ہوئی، دشمن نے بدل دی، زبور نازل ہوئی، دشمن نے بدل دی۔ اس لیے ایک شریعت آتی، دشمن بدلتا، نئی شریعت آ جاتی، نئی شریعت کو پھر دشمن بدلتا، پھر نئی شریعت آ جاتی، اس شریعت کو پھر دشمن بدلتا تو پھر نئی شریعت آ جاتی۔ شریعت آتی تھی، دشمن بدلتا تھا، پھر نئی شریعت آتی۔ لیکن اب جو قرآن مجید نازل ہوا
تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا ہم اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کسی دشمن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دین اسلام کو بدل دے، قرآن کو بدل دے، اس نظام کو بدل دے۔ میں کہوں گا پروردگارہ تو نے کون سا نظام کیا، تو نے کون سی حفاظت کا انتظام کیا جو تورات میں نہیں تھا، جو زبور میں نہیں تھا، جو انجیل میں نہیں تھا، سابقہ شریعتوں میں نہیں تھا، اس شریعت محمدی میں تو نے انتظام کر دیا۔ پروردگارہ تو نے کون سا ایسا اینٹی وائرس بنایا کہ جو تو نے دین کی حفاظت کر دی، قرآن کی تا قیامت تک حفاظت کر دی۔ پروردگار کہے گا میں نے ایک عظیم انتظام کیا ہے دین کی حفاظت کے لیے، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو دین کی حفاظت کرتی ہے۔ ولایت پورے دین کی محافظ ہے، اس لیے کہا کہ جب تک ولایت نہیں ہے دین محفوظ نہیں ہے۔ دین محفوظ نہیں ہے، دین محفوظ ہوگا تو ولایت کے ذریعے ہوگا، لیکن جب تک ولایت نہیں ہے دین کے لیے خطرہ ہے۔ کیسے خطرہ ہے؟ کیونکہ ہر دور میں شیطان تھا اور شیطان دین کو بدلتا رہا، اپنے کارندوں کے ذریعے بدلتا رہا، دشمنان دین اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، لیکن جیسی ولایت کے انتظام ہوا تو کہا اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی انسان اس دین کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے یزید کے دربار میں زینب عالیہ نے ایک جملہ کہا تھا، یا یزید قد کیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ علی بیٹی نے یہ عظیم جملہ کہا تھا، بڑا دربار تھا، یزیدیوں کا لشکر تھا، اب علی کی شیر دل بیٹی نے یہ عام اعلان کیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی ایک خاتون اس انداز میں اعلان کرے، کوئی عام خاتون نہیں تھی، علی کی پروردہ بیٹی، علی کی پروردہ بیٹی زینب عالیہ تھی۔ کہا ہے یزید جو کچھ کرنا ہے کر لے، قد کیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید جو چلاکی کرنی ہے کر لے، جو مکر کرنے ہیں کر لے، نہ تو ہم اہل بیت کا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ہی دین خدا کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی جب بھی دین پر کچھ بنتی ہے نا تو امامت آ جاتی ہے۔ اب آپ خود امام حسین کے بارے میں پوچھ لیں، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان لم یستقم دین محمد فیا سیوف دینی، اگر میرے نانے کا دین میری قربانی کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلواروں آؤ، میرا جسم حاضر ہے لیکن میں نے دین تو بچانا ہے۔ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین کی حفاظت، اور ہر امام نے دین کی حفاظت کی ہے، اور اسی وجہ سے آج دین ہم تک صحیح اور سالم پہنچا، اور آج بھی دین صحیح اور سالم موجود ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی علی کا بیٹا ہے جو آج بھی موجود ہے، جو پردہ غیبت میں آج بھی دین کی حفاظت کر رہا ہے، جو وقت کا امام ہے۔ اس لیے ولایت وہ بنیادی ذمہ داری ہے، تو جس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ اب میرے محترم، ولایت ہے کیا؟ ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم زبانی حد تک ولایت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن مفہوم ولایت ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ ولایت کا مفہوم خود پاک پیغمبر نے میدان غدیر میں بیان فرما دیا تھا۔ جب امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کرنا تھا نا، اس سے پہلے فرمایا تھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ تمام پر آپ سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس پر میں حق کے تصرف رکھتا ہوں، جس کی جان پر میں محمد حق کے تصرف رکھتا ہوں، اس کی جان پر میرا بھائی علی بھی حق کے تصرف رکھتا ہے۔ اور یہ حق کے تصرف
فقط زبانی دعووں سے ادا ہو جائے گا؟ بندہ کہے کہ زبانی حد تک ولایت کے تابع دار ہوں تو یہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی حد تک آپ اس کا اظہار کرتے رہیں. ولایت کردار کا نام ہے، یہ کردار میں نظر آنی چاہیے. ولایت وہ حصار ہے کہ جس میں انسان کو رہنا پڑے گا. جو بھی مولا کی ولایت کو مانتا ہے اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اب مثلا مولا کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے جو ولایت کے دائرے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں. لیکن جو بندہ آج آ گیا علی کی ولایت کے دائرے میں تو وہ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ وہ علی کے حکم کا تابع ہے. وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن جو علی کا چاہنے والا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، اس کی مرضی کا مالک علی ہے. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، اس کی مرضی کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. وہ کہ جن کی ولایت اس شخص پر ہے وہ اس کے مالک ہیں. مثلا میں چاہتا ہوں کہ جناب کہ آج نماز ظہر نہ پڑھوں، لیکن میرا مولا چاہتا ہے کہ میرا شیعہ نماز پڑھے، تو میری چاہت اور میری پسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری چاہت اور میری حیثیت، میری پسند کی کوئی اوقات نہیں. میں تو جا اور میری پسند کو جا، میں اپنی مرضی پر عمل نہیں کر سکتا. جب میں نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ دیا ہے تو یہ ولایت میرے کردار میں نظر آنی چاہیے. وہ افراد جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں اور مولا سے آتا کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ خراسان سے آیا، آپ سے ملنے کے لیے آیا. امام فرماتے ہیں لیس سیما الشیعہ علی وجوہکم، ہمارے شیعوں کی نشانیاں تیرے چہروں پر موجود ہیں. نہیں ہے مولا آپ کی شیعوں کی نشانیاں والا فرماتے ہیں ہاں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بات کا پابند ہو، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو. اگر تیرے اندر یہ نشانی ہے تو پھر تو ہے ہمارا شیعہ، لیکن اگر تیرے اندر یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو مزید جھوٹا دعوی تشیع کر کے مزید گناہگار مت کر. یہ میرے بھائی ولایت وہ عظیم کردار ہے جو ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے. یہ کردار کا نام ہے، زبانی دعووں کا نام نہیں. اور یہ علی کی ولایت کی ذمہ داری، یہ حق زبانی دعووں سے ادا نہیں ہوتا بلکہ کردار سے دکھانا پڑتا ہے کہ واقعاً یہ علی کا شیعہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں شیعتنا من عف بطنہ و فرجہ، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کا پیٹ بھی حرام سے پاک ہو، اور ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کی شرمگاہ بھی حرام سے پاک ہو. اور چپ ہو گئے میرے بھائی. خود امام صادق فرماتے ہیں شیعتنا المسبحون اذا سقط الناس المصلون اذا نام الناس. مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ کی زبان پر تسبیح خدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. مولا فرماتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ہمارا شیعہ تجھے مصلی عبادت پر نظر آتا ہے. فرمایا کہ اگر ایسے افراد تجھے نظر آ جائیں کہ جن کے پیٹ حرام سے پاک ہوں، جن کی شرمگاہ حرام سے پاک ہو، جب لوگ خاموش ہوں تو ان کے منہ پر اور ان کی زبان پر تسبیح خدا نظر آئے، اور جب لوگ سو رہے ہوں وہ مصلی عبادت پر تجھے عبادت کرتے نہ ہوئے نظر آئے، پر پہچان لینا وَهَؤُلَاءِ شِیعَةُ جعفر، پہچان لینا کہ وہ امام صادق کا شیعہ ہے. یہ ولایت ہے کہ اپنے اس 6 فٹ قد پر میں امام کے حکم کو نافذ کروں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بندہ کہے جس کو 8 مارچ کو خواتین نکالتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، مفسد قسم کی خواتین، بدکار قسم کی خواتین لگاتی ہیں کہ پوسٹر اٹھائی ہوئے روڈوں پر نکل آتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یعنی ہمارا جسم تو پھر مرضی نہیں ہماری. یعنی حجاب ہماری قید و بند کا نام ہے، حجاب نہیں کرنا
نکاح قید کا نام ہے، نکاح نہیں کرنا، فلاں یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، ہم کوئی کنیزی ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی باہر نکلیں گی نہ میرے بھائی۔ حجاب قید کا نام نہیں ہے، حجاب حفاظت کا نام ہے۔ جسم، یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ جسم ہمارا مرضی بھی ہماری، نہ میرے بھائی، بے شک جسم تمہارا ہے لیکن مرضی اس پر تیری نہیں چلے گی، اس پر مرضی اس کی چلے گی جس نے اس کو خلق کیا ہے، یا اس کی چلے گی جس کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے۔ اب تو اپنی مرضی کا مالک نہیں، تیری مرضی کا مالک یا تیرا خالق ہے یا تیرا امام ہے کہ جس کو اللہ نے ولایت عطا کی۔ اب وہ ایک قدم ہے کہ جس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ اب انسان کہے کہ میں آزاد ہوں، جیسا مرضی زندگی گزاروں، نہ میرے بھائی، کوشش کیا کر اپنے گھروں میں دین لے کے آ۔ حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جس کا گھر دیندار ہو، جس کے بچے دیندار ہوں۔ اور گھروں کو دیندار کیسے بنانا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر بے دین کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو نکال باہر پھینکو۔ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، کہا جاتا ہے کہ بندے باہر سے مثلا عزاداری کر کے گھر گئے، بچوں کو یہاں پیغام دیا، دین کا پیغام بتایا، گھر میں گئے، گھر میں ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں، وہ جو عزاداری سے کچھ سیکھ کے جا رہا تھا اور گھر میں جا کر وہ پھر بے دینی کے سامنے فلمیں لگی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ وہ گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں اس گھر کے اندر کہ جس گھر میں فلمیں اور ڈرامے اور بدکاری، اور خصوصاً محرم کے ایام میں، وہ کیسے علی کا شیعہ ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں کیسے ولایت علی ابن ابی طالب ہو سکتی ہے؟ جب بھی ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے علی کی ولایت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، وہ احسان ٹوٹ جاتا ہے۔ بس میرے محترم، اپنے آپ کو پاکیزہ کردار بنا، ایسا بن جا جیسا تیرا امام چاہتا ہے۔ ایک شیعہ کا کردار عظیم کردار ہے، محبت اہل بیت عظیم نعمت ہے جو پروردگار عالم نے عطا کی۔ ہر بندہ شیعہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شیعہ دیکھنا ہے تو مالک اشتر کو دیکھ، شیعہ دیکھنا ہے تو ہمارے یاسر کو دیکھ، شیعہ دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھ۔ عزاداروں بڑے بڑے عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ روایت کے جملے، راوی کہتے ہیں میں نے خاتون کو دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں پانی پلا رہی تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پانی پلا رہی تھی، مشکیزہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، جام ہاتھوں پر ہے، پانی ڈال کے دیتی ہے اور کہتی ہے خاتون ہے، کہتی ہے آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں، آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں۔ راوی کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا خاتون نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ کہا اس خاتون کو چند عرصے تک میں نے مدینہ میں دیکھا، کچھ عرصے کے بعد مدینہ سے گئی، مکہ چلی گئی۔ کہا میں مکہ گیا حج بیت اللہ کے لیے، حج بیت اللہ کر کے جب میں باہر نکلا وہی خاتون، وہی انداز مجھے نظر آیا کہ وہ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، کندھے پر مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، پانی پلا رہی ہے، لوگوں کہتی ہے آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں۔ اب راوی کہتا ہے کہ منظر تھوڑا سا بدلا ہوا تھا، مدینہ میں تھی تو تانگینہ تھی، مکہ میں آئی ہے تو بینائی واپس پلٹ چکی ہے، اب وہ دیکھنے کے قابل ہے، دیکھ سکتی ہے۔ اب وہ راوی کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا، کہا حیرانگی ہوئی، میں نے اس سے پوچھا مدینہ میں تھی تو تیری نظر موجود نہیں تھی، تو نابینا تھی، اب مکہ میں آئی ہے تو تیری بینائی واپس پلٹ چکی، کیسے واپس پلٹی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے جب مکہ میں آئی تھی ایک شخص میرے قریب آیا، جب میں نے کہا نا کہ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں، وہ شخص کہتا ہے کہ خاتون تیرے دعووں سے لگتا ہے کہ تو علی کی شیعہ ہے، تو میں نے کہا ہاں میں علی کی شیعہ ہوں۔ کہا جیسے میں نے کہا میں علی کی شیعہ ہوں، اس شخص نے اسی وقت دست دعا بلند کیے اور پروردگار سے دعا کی، پروردگارہ اگر اپنے یہ دعوے میں سچی ہے اور واقعاً یہ علی کی شیعہ ہے تو اس کی بینائی واپس پلٹا دے، اس کی آنکھوں کا نور واپس پلٹا دے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اس شخص کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ ابھی اس کا دست دعا واپس نہیں پلٹا تھا کہ پروردگار عالم نے میری بینائی واپس پلٹا دی تھی۔ راوی کہتا ہے وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میری بینائی واپس پلٹی تو میں اس شخص کے قدموں میں گر گئی اور میں نے کہا شخص تو کتنا عظیم ہے، تو بتا تو صحیح تو ہے کون کہ جس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ ابھی تیری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس ذات نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تیرے دست دعا واپس نہیں پلٹے تھے کہ پروردگار نے میری بینائی واپس پلٹا دی۔ اب اس شخص نے کہا انا خضر نبی اللہ و انا شیعۃ علی ابن ابی طالب، اے خاتون میں اللہ کا نبی خضر ہوں اور میں بھی تیری طرح علی کا ایک شیعہ ہوں۔
بڑی بڑی عظیم ہستی اپنے آپ کو شیعہ کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کا عظیم مقام ہے، اور شیعہ صفات کا نام ہے، صفات ہوں گی تو انسان شیعہ بن سکتا ہے۔ اور ولایت، یاد رکھنا، ولایت تیرے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ یہ زبانی دعووں سے نہیں ادا ہونے والی کہ انسان کہے کہ میں بس زبانی حد تک علی علی کہوں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ سیرت، وہ کردار کے جو مولا چاہتے ہیں، کیونکہ امام عادل ہے نا، تو عدالت ہمارے کردار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ امام منصف ہے نا، وہ انصاف ہمارے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ امام صادق ہے نا، تو ہاں وہ صداقت، وہ سچائی، وہ امانت داری ہمارے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ امام نمازی ہے نا، امام نماز پڑھتے تو پھر وہ نماز ہمارے کردار میں نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرے۔ زبانی دعوے، اس لیے مولا فرماتے ہیں، خود امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ العمل شعار المومن، عمل مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن دعووں کے میدان کا غازی نہیں ہوتا، گفتار کے میدان کا غازی نہیں، مومن عمل کے میدان کا غازی ہوتا ہے۔ مومن عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، عمل کرنا چاہیے۔ ایمان عمل کے بغیر، بندہ کہنا جناب میں مومن ہوں بس یہ ایمان کافی ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، بس عقیدہ رکھ لیا تو سیدھا جنت میں۔ نہ میرے بھائی، ہاں عقیدہ ہوگا تو سیدھا جنت میں، لیکن عقیدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس عقیدے میں عمل نہ آئے۔ خود امیر کائنات سے روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ بات جو کروں گا ذمہ داری سے کروں گا، اپنی بات نہیں، معصوم کی بات کروں گا، معصوم کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا ایمان اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس عمل پوچھ ہی نہیں جائے گا آگے۔ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے بھئی آگے جا کر آپ سے عمل پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ نہ میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، عمل کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ عمل ہی کا تو سوال ہوگا۔ پہلے جب انسان قیامت کے دن وارد ہوگا نا، نامہ اعمال کھلنے سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اگر ولایت ہوئی تو نامہ اعمال کی کتاب کھلے گی، اگر ولایت نہ ہوئی تو وہ نامہ اعمال کی کتاب ڈالیں گے ردی کی ٹوکری میں اور بندے کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں۔ لیکن اگر ولایت ہوئی تو پھر نامہ اعمال کھولے گا اور پھر اگلے سوال کیے جائیں گے کہ انسان عمل کتنا کرتا رہا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا ایمان اور عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ مولا نے فرمایا لیست ایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں ہے، زبانی دعووں کا نام ایمان نہیں ہے، زبانی اظہار ولایت کا نام ایمان نہیں ہے، ظاہری زیب تن کر لینا، ظاہری لبادہ اسلام داڑھی رکھ لینا، ظاہری طور پر امامہ عبا پہن لینا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ مولا ایمان کہتے کس کو ہیں؟ مولا فرماتے ہیں الایمان ما خالص فی القلب وصدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے کردار میں اتر جائے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے۔ بس میرے محترم پہنچ گئے۔ آج وہ چند جملے امام علیہ السلام کی ورود کربلا کے آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جب امام علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلنے لگے، مکہ سے جب لوگ احرام کھول کر احرام باندھ کر جا رہے تھے مینا کی طرف، عرفات کی طرف، فرزند رسول احرام کھول کر نکل رہے ہیں راہ کربلا کی طرف۔ ازاداروں باہر نکلے ہیں نا، محمد ابن حنفیہ سامنے ملے ہیں، ملاقات ہوئی۔ جناب محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ہے، جناب محمد ابن حنفیہ نے آ کر کہا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اس وقت جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا تھا مولا آپ نہ جائیے، امام نے فرمایا تھا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، یہ مشیت پروردگار ہے کہ میرا خدا میں شہید ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا تو اس وقت محمد ابن حنفیہ نے اگلا سوال کیا، کہا کہ مولا اگر آپ جانا چاہتے ہیں نا تو چلے جائیں، لیکن اپنے ساتھ علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم کو تو ساتھ نہ لے جائیں۔ عزادارو اس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ زینب جب تک نہ ساتھ جائے گی نا اس وقت تک میرا مشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرا مشن مکمل ہونا ہے تو زینب کے ساتھ ہونا ہے۔ عزادارو یہ منظر قافلہ طے کرتا کرتا ایک مقام آتا ہے، مقام ثعلبیہ، کہ جہاں پر میٹھے
پانی کے چشمے موجود تھے، سرسبز و شادابی موجود تھی۔ امام نے کہا، اسی وقت امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اے بھائی عباس، اے علی اکبر، مشکلیں اٹھاؤ، جتنا زیادہ ہو سکے پانی کو اکٹھا کر لو۔ مولا عباس نے کہا تھا کہ مولا پانی ہمارے پاس ضرورت کے مطابق موجود ہے، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، ہمیں آگے ضرورت پڑنے والی ہے۔ پانی اکٹھا کر لیا گیا، مشکل بھر لیے گئے، قافلہ آگے چلا۔ قافلہ چلتا چلتا اچانک ایک شخص نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کی نا، جیسے نعرہ تکبیر بلند کی ہے تو اس مقام پر مولا نے پوچھا تھا، اے شخص تو نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کی؟ تو اس وقت صحرا میں چلتے چلتے اس نے کہا کہ مولا ہم آبادی کے قریب آ چکے ہیں، مجھے نخلستان نظر آ رہا ہے، نخلستان میں موجود جو درخت ہے نا ان کی شاخیں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کھجوروں کے درختوں کی شاخیں مجھے لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت امام نے کہا تھا، اے شخص یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، نہ کوئی نخلستان ہے، جو تجھے کھجوریں نظر آ رہی ہیں، کھجوروں کی شاخیں ہلتی ہوئی، وہ شاخیں نہیں ہیں، وہ نیزیں ہیں، وہ تلواریں ہیں کہ جو دشمن ہواؤں میں لہرا رہا ہے۔ عزادارو، یہ قافلہ چلتا چلتا اس کے قریب پہنچا۔ وہ کون تھا؟ وہ جناب حر تھے کہ جو 1000 کا دستہ لے کر امام کو روکنے کے لیے سامنے آیا۔ اس لشکر کی حالت کیا تھی؟ اس لشکر کے فوجیوں کی حالت یہ تھی کہ رنگ زرد ہو چکے تھے، زبانیں نکلی ہوئی تھیں، جانور گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں۔ یہاں پر پوچھا مولا حسین نے جناب حر سے کہ اے حر، یہ تیرے لشکر کی حالت کیوں ایسی ہے؟ اور جناب حر نے کہا تھا کہ مولا یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پیاس میں تڑپ رہے ہیں، یہ سننا تھا۔ امام نے اس وقت کہا کہ اے علی اکبر، اے عباس، اٹھو نا، مشکیزیں اٹھاؤ، حر کے لشکریوں کو پانی پلانا شروع کرو، اور جب پانی دستوں کو پلا دو نا، فوجیوں کو پلا لو، تو اس کے بعد ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا۔ اے عزادارو، آپ کو پتہ ہے نا گھوڑا پانی لگاتار نہیں پیتا، ایک مرتبہ پانی میں منہ رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک پانی نہیں اٹھانا جب تک کہ ہر گھوڑا 4 مرتبہ پانی میں منہ رکھ نہ لے اور پھر اٹھا نہ لے۔ عزادارو، ایک طرف سے پانی پلانا شروع کیا گیا۔ ایک راوی ہے جس کا نام علی بن تہان ہے۔ علی بن تہان کہتا ہے کہ میں لشکر کے آخر میں تھا، کیونکہ 1000 کی تعداد میں فوجی موجود تھے، میں سب سے آخر میں تھا۔ کب پانی پلانا شروع کیا گیا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پانی پہنچتے پہنچتے میں تو مر جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی۔ پیاس کی شدت اتنی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ علی بن تہان کہتا ہے میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا کہ جیسے میں نے سوچا، آنکھیں میں نے کھولی، جیسے آنکھیں کھولی میں نے اپنے سامنے فرزند رسول کو مشکیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ امام حسین نے کہا اے علی بن تہان، تو ہاتھ آگے کر، میں تجھ کو پانی پلاتا ہوں۔ عزادارو، علی بن تہان کہتے ہیں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، فرزند رسول نے پانی ڈالنا شروع کیا، چونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے نا، تڑپ رہا تھا، پانی ٹھہر نہیں رہا تھا۔ علی بن تہان کہتے ہیں پانی گر جاتا تھا۔ اب فرزند رسول نے مجھے کہا اے علی بن تہان، تو ہاتھ کو ہٹا لے، میں تجھے اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، کتنا کریم ہے حسین، کریم ہے کربلا کا کریم ہے حسین، اپنے ہاتھوں سے میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ عزادارو، مولا نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا شروع کیا۔ علی بن تہان نے پانی پی لیا۔ یہاں رک کر ایک سوال کروں گا، عزادارو، کیا ان میں سے کوئی نہ تھا عصر عاشور جب حسین اپنے شیرخوار کے لیے پانی کا ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ لوگوں میں تمہارا قصوروار ہوں، یہ علی اصغر تو قصوروار نہیں ہے؟ علی اصغر کتنا پانی پی لیتے ہیں؟ ایک انگلی میں اگر پانی میں ڈبو کر علی اصغر کے منہ میں رکھی جاتی تو علی اصغر کی پیاس ختم ہو سکتی تھی۔ اے لوگوں، کیا ان میں سے کوئی نہ تھا جب حسین پانی مانگ رہے تھے؟ عزادارو، گھوڑوں نے بھی پانی پیا، فوجیوں نے بھی پانی پیا، پانی پی لیا۔ اس وقت مولا نے نماز ظہر کا وقت ہوا نا، حجاج بن مسروق کو کہا ہے حجاج اذان دو۔ اذان دی گئی۔ مولا نے کہا حر تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں گا۔ تو اس وقت جناب حر نے کہا فرزند رسول، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ مولا کی ابتدا میں نماز ادا کی گئی۔ اب قافلہ تیار کیا گیا۔ امام نے حکم دیا کہ سفر کے لیے نکلنا ہے۔ جیسے سارے سواریوں پر سوار ہوئے، امام حسین اپنی سواری پر سوار ہوئے نا، اسی وقت ایک شخص آیا۔ کون؟ حر ابن یزید الریاحی آ کے سامنے آتا ہے، امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالتا ہے نا،
اس وقت فرزند رسول نے کہا ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے میت پر روئے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ اس وقت جناب حر نے ایک جملہ کہا کہ اے فرزند رسول، کاش آپ کے علاوہ کسی اور نے اس سرزمین عرب میں مجھے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اس کو ویسے ہی جواب دیتا، لیکن اے حسین میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ماں کوئی عام ماں نہیں ہے، آپ کی ماں تو زہرا ہے۔ عزادارو اس لیے علامہ اختر عباس نجفی جملہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کیسے ہوا کہ حر جو لشکر یزید میں تھا کیسے لشکر حسین میں آ گیا اور پھر شہادت جیسی نعمت عطا ہوئی۔ پھر جناب امام زین العابدین سے لے کر آخری امام تک جو جناب حر پر سلام کرتے ہیں اور تمام انبیاء جناب حر پر سلام کرتے ہیں، کہ یہ ساری عظمتوں کی ایک ہی وجہ ہے چونکہ حر نے سیدہ کا احترام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں قافلہ آگے بڑھا، قافلہ چلتا چلتا ایک ایسے مقام پر رکا جہاں مولا کا گھوڑا رک گیا۔ بس ختم کر رہا ہوں، گھوڑا رکا، امام نے گھوڑے کو آگے چلانے کی کوشش کی، گھوڑا آگے نہیں چلا۔ گھوڑا پھر بدلا مولا نے، ایک گھوڑے سے دوسرا گھوڑا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چند گھوڑے بدلے ہیں مقتل کہتی ہے۔ جب کوئی گھوڑا آگے نہیں چلا نا، اس وقت اس مقام غازریہ پر موجود تمام افراد جو وہاں رہائشی تھے ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا اس مقام کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا کہ شط فرات ہے، کسی نے کہا کہ ھذا کرب و بلا، یہ زمین کربلا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، یہاں پر میرے مولا نے کہا ہا ہونا محت رکابنا و منات رحالنا، یہاں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے، تمام سواریوں سے اتر آؤ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے جوان شہید کر دیے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زینب و کلثوم بے چادر و بے مکنہ ہو جائیں گی۔ عزادارو اس مقام پر میرے بنی اسد والوں کو میرے مولا نے بلایا، بنی اسد والوں کو 60,000 درہم دیے تاکہ یہ زمین خرید لی، زمین کربلا کو خریدا اور پھر انہی کے حوالے کر دیا۔ جب زمین کو واپس کیا نا، کہا کچھ شرطیں ہیں میری۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب میں 11 محرم کو شہید ہو جاؤں گا نا، اور جب میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں گا، تو پھر میرے جب کوئی زائرین میری زیارت کے لیے آئیں گے نا، تو ان کو بتانا غریب کربلا کی قبر کہاں ہے۔ عزادارو دوسری شرط مولا نے فرمائی کہ جب لوگ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے نا، دور دور سے لوگ آئیں گے ہماری زیارت کے لیے، تو ان کو 3 دن تک اپنے پاس مہمان رکھنا، ان کی خدمت کرنا، کیونکہ وہ زائر حسین ہوگا۔ عزادارو اس کے بعد بنی اسد کے مردوں کو کہا تھا کہ 11 محرم کا دن ہوگا، عصر عاشور ہم شہید ہو جائیں گے، 11 محرم کا دن آنا، جب ہمارے یہاں مخدرات و عصمت و طہارت کو قیدی بنا کے لے کے چلے جائیں گے نا دشمن، تم پیچھے سے آنا، ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے، تم آنا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزاداروں مرد چلے گئے، پھر بنی اسد کی خواتین کو بلایا اور آ کر کہا کہ شاید تمہارے مرد حکومت وقت کے ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے، تم پانی بھرنے کے بہانے میں آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزاداروں وہ خواتین بھی چلی گئی، اب بنی اسد کے بچوں کو بلایا ہے مولا نے اور آ کر کہا اے بچوں، جب 11 محرم کا دن ہوگا تم کھیلنے کے بہانے آنا، اپنی جولیوں میں ریتوں کو بھرنا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا اور تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کتنے میرے مولا کی حسرت ہے کہ کوئی دفن کر دے مجھے، کتنی حسرت تھی مولا کی کہ کوئی دفن کر دے۔ عزادارو 11 محرم کا دن تھا، مولا کو جب لے کے جایا جا رہا تھا، عزادارو ادھر سے خود امام زین العابدین کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب یہ قافلہ جایا جا رہا ہے نا، راستے تھے، جب میرے مولا کو گنج شہداء سے گزارا گیا تھا، اس وقت میرے مولا نے جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا نا، رنگ زرد ہو گیا، موت کی زردی چھا گئی۔ اس وقت جناب زینب عالیہ نے پوچھا تھا یا بقیت ابی و جدی و اخی، اے میرے بابا کی نشانی، اے میرے دادا کی نشانی، آپ کو یہ حالت کیا ہو گئی؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے نجس لاشیں تو دفن کر لیے ہیں، لیکن فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اللہ